رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورۃ اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا، وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا، میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری 2 صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت، تو ہر چیز سے 3 صورتیں کفایت کر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى الى فراشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے، کل لیلہ، ہر رات، جمع کفی، اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے، ثم نفس فیہما، پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے، فقرأ فیہما، اور قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے، قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کی تلاوت کرتے، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدی، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسدی، يفعل ذلك 3 مرات۔ ان 3 صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونکے، اپنے سر پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور پہ اور اپنے جسم کے سامنے ہی حصے سے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اپنے آپ کو دم کیا کرتے۔ اس صورت نے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے بندہ مومن وہی اللہ کے ہاں مقرب ہو سکتا ہے، وہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے جو توحید کو خالص کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا پیغام اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، کسی کو ساجی نہ سمجھا جائے۔
دوسرا اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو میری اور آپ کی زندگی کے معمولات میں یہ آ جانا چاہیے کہ میں صبح اور شام اس صورت کی تلاوت کیا کروں. اور کبھی مجھے تیسرے پیغام کی طرف بھی ہر وقت توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان جب آ گیا کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے. آج ساری زندگی نوکری کرنے والا گھر کی خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بسا اوقات گھر نہیں بنتا، اس کی قبر بن جاتی ہے. لیکن یہ کتنا آسان نسخہ ہے کہ انسان 10 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے. اور پھر انسان سے تو ہر وقت گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان خطاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے گناہوں کو معاف کروانا یہ بھی ایک مومن کا مطلب اور مقصد ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے اور جنت کے واجب ہونے کی نوید سننا چاہتا ہے تو اس سورت کی تلاوت اور اس سورت کی فہم اور اس سورت سے محبت کرنا ضروری ہے. کہ میں نے ایک آدمی کی تلاوت سنی جو مختلف انداز سے پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو میں نے پوچھا، ابی ابن کعب روایت کرتے ہیں، من اقرأک، تمہیں اس انداز سے کس نے پڑھایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز سکھایا ہے. فقلت انطلق الی فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے، ان سے دریافت کرتے ہیں. ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فقلت استقرئ هذا، اس سے ذرا تلاوت تو سنیے. قال اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پڑھ کے سنائیے. فقرأ، اس صحابی نے تلاوت سنائی. فقال احسن، آپ نے اچھا پڑھا ہے، آپ نے درست پڑھا ہے. فقلت له اولم تقرئنی کذا وکذا، میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا؟ قال بلا وانت قد احسن، تو نے جس طرح پڑھا ہے جیسے میں نے تجھے پڑھایا ہے تم نے بھی صحیح پڑھا ہے. فقلت بیدی قد احسنت مرتين، اس نے بھی ٹھیک پڑھا اور میں نے بھی ٹھیک پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کی غرض سے اپنا ہاتھ میرے سینے میں مارا اور کہا، ابی میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے پاس اللہ کے 2 فرشتے آئے تھے. ان ملکین آتیانی فقال احدهما اقرأ على حرف، ایک کہنے لگا قرآن مجید ایک حرف میں پڑھیے. فقال الاخر، دوسرا کہنے لگا زدہ، کچھ اور طلب کیجئے. فقال اقرأ على حرفین، اس کو اور زیادہ حرف جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ دے دیے جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا قرآن مجید کو 2 حرف میں پڑھو. الغرض لمبی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر میں، فالقرآن انزل على 7 احرف، قرآن مجید 7 حروف میں اس طرح نازل ہوا. قابل قدر لائق صد احترام بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں انزل القرآن على 7 احرف، قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے اور ان 7 حروف کے بارے جھگڑا مناسب نہیں. فرمایا المراء فی القرآن کفر، قرآن مجید کے متعلق جھگڑا کرنا انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے. اور فرمایا ایک مرتبہ نہیں 3 مرات، 3 مرتبہ اس بات کی تاکید کی اور ساتھ امت کو یہ سبق دے دیا، فما عرفتم منہ فاعملوا، جس بات کی تمہیں معرفت حاصل ہو جائے اس کو پڑھ لینا، اس پہ عمل کر لینا، اس کو آگے پہنچا دینا. وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمی، اور جس بات کی سمجھ نہ آ سکے اس کی سمجھ رکھنے والے کی طرف اس بات کو لوٹا دینا، اس سے پوچھ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا. ایک ایسا وقت آیا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید کی آخری آیت
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اس آیت کو نازل کیا اور مسلمانوں کے لیے نوشتہ ہدایت کی تکمیل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی، صحابہ نے کی، اور اس انداز سے قرآن مجید کو اکٹھا کر دیا گیا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کی وجہ سے کہیں قرآن مجید کا حصہ ختم نہ ہو جائے، جبکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. الغرض زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا اختیار کیا گیا. چند صحابہ کی معیت میں انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس انداز سے قرآن مجید خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پڑھا جاتا رہا، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی تلاوت کی جاتی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد جب یہ نسخہ جو تیار ہوا تھا یہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیجتے ہیں. کس وقت؟ جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ کچھ الفاظ کو، تفسیری الفاظ کو یا دیگر اشیاء کو بھی قرآن کا درجہ دے رہے ہیں. اور آذربائیجان کی جنگ میں جب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو چیف کمانڈر تھے انہوں نے شکایت کی کہ مسلمانوں کے اندر کہیں وہ صورت پیدا نہ ہو جائے جو پہلے لوگوں میں پیدا ہوئی تھی، تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں، ارسل عثمان الى حفصہ ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها الیک. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھجوایا وہ قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کیا، جس انداز میں جمع کیا. عمر کے زمانے میں اس کی تلاوت کی گئی. وہ صحیفہ، وہ صحف آپ کے پاس ہے، ہماری طرف بھیجیے تاکہ ہم اس کی نقول کروا کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں اور یہ نسخہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس نسخے کی مختلف نقول کروائیں. کیوں کروائیں؟ لأن تكون كالقانون والضابط المدون المكتوب يرجع إلى خطها عند اختلاف الروايات. اگر کسی قسم کا قرات کے اندر تلاوت کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ پیش ہوگا کہ اس کو یوں پڑھا جائے یا اس کی کتابت میں کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو یہ مرجع ثابت ہو. تعالی عنہ صحابہ کو جمع کیا اور فرمانے لگے اذکر اللہ رجلا سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس شخص کو جس نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے. انزل القرآن علی 7 احرف کہ یہ قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے. کلھا شاف کاف، سارے کے سارے حروف شافی و کافی ہیں. راوی روایت کرتے ہیں ابو المنہال صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہوئی فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزل القرآن على 7 احرف كلها شاف کاف. اتنے صحابہ کھڑے ہو گئے کہ ان کو شمار نہیں کیا گیا، جن سب نے اس بات کی گواہی دی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے اور سارے کے سارے کافی اور شافی ہیں. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمانے لگے وَأَنَا أَشْهَدُ، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اپنی گواہی کو تمہاری گواہی کے ساتھ ملاتا ہوں کہ میں نے بھی یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے. امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
والذی لا یشک فیہ، اس بات میں کوئی شک نہیں، ان عثمان كتب جميع القرآن بجميع وجوهه ولم يغادر منه شيئا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مختلف مصاحف لکھوائے تھے ان میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں چھوڑا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اعدائے اسلام نے جب یہ دیکھا کہ حربی کوششیں تو ناکام ہو چکی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرنا چاہا کہ قرآن مجید اور سنت رسول جو اسلام کا منبع و مصدر ہے اس میں خلل اور نقص کو پیدا کیا جائے، تشکیک پیدا کر کے۔ چنانچہ علم و معرفت کے گلدان جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پہ تو مسلمانوں کے نام رکھتے ہیں لیکن اورنٹیلزم استشراق کے پروردہ ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان کیا، اور خصوصاً وہ لوگ جن کا قرآن پہ ایمان نہیں، وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 حروف قرآن مجید سے ساقط کر دیے تھے، گرا دیے تھے، اور کہنے والا بھی تبھی کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے چند حروف کو حذف کر دیا تھا، جلا دیا تھا، ساقط کر دیا تھا۔ یہ مشن، یہ منہج، یہ فکر اعدائے اسلام نے مسلمانوں میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اس فکر کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اس قرآن میں شک کی نظر سے دیکھنے لگ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے مسلمانوں یہ فکر آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، صحابی رسول جو 12,000 صحابہ کے اجتماع کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ بتاؤ کس نے یہ بات سنی کہ یہ 7 حروف میں نازل ہوا ہے، وہ کیسے قرآن مجید کے 6 حروف کو حذف کر سکتے ہیں، 500 حروف کو حذف کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کے تحت قرآن مجید میں کسی حرف کو ناقص کیسے کر سکتے ہیں؟ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے قرآن کو جمع کیا، کوئی بھی چیز قرآن مجید کی نہیں چھوڑی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِّنْهُ لَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهِ، اور اگر ایسا وہ کرتے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام اس بات پہ اتفاق کرتے کہ جو قرآن اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ ان کے پاس جبریل لے کے آئے، وہ ابو بکر کے پاس بھی رہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی پڑھا گیا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس میں تبدیلی کے مجاز نہیں تھے۔ لائق صد احترام آگے امام سخاوی فرماتے ہیں وَقَدْ جَاءَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كَتَبَهُ حَرْفًا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، انہوں نے ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز سے قرآن مجید کو جمع کیا اسی انداز سے ہی اس کو آگے چلایا۔ انتہائی قابل قدر بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن جس انداز سے نازل ہوا من و ان، آج بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ صحابی رسول عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید سے کوئی چیز ساقط کر دی، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہ کام سر انجام دیا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں صحابہ نے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فعرفت المصحف علیہا فلم يختلفها فی شیء، میں نے جب وہ نسخے بنائے تو پھر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف پر پیش کیا تو ان مصاحف اور اس مصحف میں ایک بھی چیز کا اختلاف نہیں نکلا۔ یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اس پورے کام کے کمانڈر تھے وہ بیان کر رہے ہیں۔ لائق صد احترام بھائیو، اسی لیے امام اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان عثمان لم يقصد ابی بکر فی جمع نفس القرآن بین لوحین، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد قرآن مجید کا وہ مقصد جمع کرنے کا نہیں تھا جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوحین کے درمیان 2 گتوں کے درمیان جمع کیا، بلکہ امت کو ایک قانون دینا تھا
کہ کسی قسم کا جھگڑا اس میں جائز نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمْ يُسْقِطْ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک چیز بھی اس نے ساقط نہیں کی بلکہ سمجھنے والا ہے. آج مسلمان اس فکر سے متاثر ہو کر یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں یہ قرآن مجید ناقص ہے. یہ تھا تو 7 حروف میں اس وقت آسانی کی غرض سے نازل ہوئے، بعد میں اس کی ضرورت ختم ہو گئی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ساقط کر دیا. حاشا للہ ان یکون ھذا، نہیں بلکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو محسن اعظم ہیں جنہوں نے امت کے لیے یہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے اس قرآن کی ترویج کے لیے انتہائی اعلیٰ کردار ادا کیا. مصاحف تیار ہی نہیں کیے، قانون کی شکل دی اور اس قانون کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں صرف قرآن کے نسخے نہیں بھجوائے بلکہ اس کی ادائیگی کو صحیح طور پر امت میں منتقل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ماہر قراء کو بھی بھیجا. چنانچہ مکہ کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن صائب کا چناؤ کیا اور شام کے لیے مغیرہ بن ابی سفیان کا چناؤ کیا اور کوفہ کے لیے ابو عبد الرحمن السلمی کا چناؤ کیا اور بصرہ کے لیے عامر ابن قیس رضی اللہ عنہم وارضاہم، ان سب کا چناؤ کیا. کیونکہ قرآن مجید کی کتابت آج بھی دیکھیں جب تک استاد سے نہ پڑھا جائے اس کی ادا، اس کا نطق، اس کا تلفظ، اس کا پروننسیشن صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتا. مثال کے علی ھدی من ربہم، الف حمزہ کے بعد واو موجود ہے، اس کو اولئک نہیں پڑھا جا سکتا. قرآن مجید تلقی اور مشافہ سے ثابت ہے. صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فتلقیناها من فیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کر اس قرآن کو حاصل کیا، اس کی ادائیگی کو ضبط کیا. اور تعجب اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیا کرتے تھے. جب صحابی رسول کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقرئ رجلا القرآن، ایک آدمی کو قرآن پڑھایا کرتے. وہ آدمی پڑھ کے سناتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلة، انما الصدقات للفقراء مرسلة الفقراء. اصطلاحی زبان میں اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے. معرفت رکھنے والے موجود ہیں، مد کی جائے یا نہ کی جائے معنی میں فرق نہیں. لیکن صحابی کیا کہ ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس انداز سے اللہ کے رسول نے پڑھایا ہی نہیں. شاگرد بتائیے کیف اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سناتے ہیں انما الصدقات للفقراء، مد فمدها، ایک مد کی اجازت نہیں دی صحابی رسول، تو 6 حروف کو حذف کرنے کی صحابہ کس انداز سے اجازت دے؟ آپ صلی اللہ علیہ زمانے میں جو قرآن نازل اس انداز سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی طرف منتقل کی. لائق صد احترام بھائیو، ایک وقت آیا پھر اس کی اصطلاحات امت کے سامنے پیش کی، اس پہ نکات لگائے گئے، اس پہ زبر زیر اس بات کا اضافہ کیا گیا اس انداز سے کہ اجمیوں کے لیے آسانی ہو جائے. تلقی اور مشافہ سے حاصل کیا ہوا قرآن اجمیوں کی طرح منتقل کرنے کے لیے کچھ اصطلاحات مسلمانوں کے سامنے پیش کی گئی تاکہ اچھے انداز سے قرآن پڑھ سکے. امام قرطبی رحمت، تعجب کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ ہو کہ قرآن ناقص ہے، اس میں خلل ہے یا اس سے کوئی چیز ساقط ہو گئی ہے. فرماتے ہیں اجمع المسلمون فی جمیع الامصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الائمه. جس طرح حدیث کے علم کو جمع کرنے والے سب سے بڑے عادل شخص امام بخاری ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی طرف صحیح بخاری کی نسبت کی جاتی ہے، اسی انداز سے قرآن مجید کے حروف اور ان کی قراءات کو ضبط کرنے والے، اپنی زندگی گزارنے والے، ان کو پڑھنے پڑھانے میں ان کی طرف پھر اس قراءات اور ان حروف کی نسبت کی گئی.
चुनाचे मक्की बिन अबी तालिब कहा करते थे, लोगों इसमें कोई तअज्जुब नहीं, अगर लोग कहते हैं कि मैंने 7 अहरूफ में तिलावत की है तो कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब ये है क़रअ बिहर्फि नाफ़िअ, उसने नाफ़े के हर्फ से तिलावत की है, व बिहर्फि उबई, उसने उबई के हर्फ से तिलावत की, व बिहर्फि इब्न मसऊद, उसने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के हर्फ से तिलावत की है। और इमाम हजरतुल्लाह अलैहि इसीलिए फथुल बारी में नकल करते हैं, जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की ये मुअल्लक़ रिवायत क़ाल उमर फम्बू इला ज़िक्रिल्लाह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह की जगह पे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुअल्लक़ रिवायत लेके आए हैं, तो वहां इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं फी हर्फ इब्न मसऊद फम्बू इला ज़िक्रिल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हर्फ के मुताबिक फम्बू इला ज़िक्रिल्लाह है। सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है, सही रिवायत मौजूद है। ये एक अलग बात है कि कुरानियत उसको हासिल होती है में तवातुर मौजूद हो, जिस आयत के अंदर, जिस रिवायत के अंदर तवातुर मौजूद हो और तवातुर तलक्की और मुशाफहा से हासिल किया गया हो, उसको कुरान का दर्जा नसीब होता है। इसलिए इब्न कहा करते थे वमदतिल अअसार वल अमसार अला क़िराअति السبعة बल العشرة वबिहा युसल्ला लिअन्नहा तस्बुतु बिल इज्माअ। मुसलमानों, जमाने बीत गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल किया गया कुरान मजीद, उसकी क़िराअत की तिलावत नमाज में भी पढ़ी गई, खारिजे नमाज भी पढ़ी गई, क्योंकि ये इज्माए उम्मत से साबित है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि जो सलफ में एक मियार हैं, वो कहा करते थे लम युनकिर अहदुम मिनल उलमा क़िराअतल अशरा, किसी आलिम ने क़िराअत अशरा का इनकार नहीं किया, जो हकीकत में 7 अहरूफ का ही न। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुसलमानों, ये कुरान मजीद तो आसानी के लिए नाजिल हो, इसकी आसानी को बाकी रखा जाए और इसकी आसानी के पहलुओं पे कोई इतराज न किया जाए, इसमें झगड़ा न किया जाए। उन्जिलल कुरान अला 7 अहरूफ, ये कुरान 7 और इसमें अलमिराउ फिल कुरान कुफ्रुन, इसमें झगड़ा करना कुफर तक पहुंच सकता है। क्या तुम्हें खबर नहीं? उसको उलमा की तरफ लौटा दो, जिस बात की खबर हो जाए उस पे अमल कर लो। अली कारी लिखते हैं मन अनकर आयतन मिन किताबिल्लाह व आद शैअन मिन अलकुरान औ अनकर कलिमतन औ क़िराअतन मुतवातिरा, जो शख्स इस बात का इनकार कर दे कि ये कुरान की आयत नहीं और वो कुरान की आयत हो, या उसमें किसी किस्म का ऐब शामिल करता है, दुनिया के सामने वाजे करता है कि कुरान में नऊज़ुबिल्लाह ये ऐब है, और या किसी एक कलिमे का इनकार कर दे या एक मुतवातिर क़िराअत का इनकार कर दे, औ ज़अमा, या उसका गुमान ही बन जाए अन्नहा लैसत मिनल कुरानिल करीम कफर, उसका ये गुमान ही उसको कुफर तक पहुंचा देगा। और क़ादी फ़ुदैल इब्न इयाज़ रहिमहुल्लाहु तआला कहा करते थे अजमअल मुस्लिमून अला अन्न मन नक़स हर्फन क़ासिदन लिज़ालिक औ बद्दलहु बिहर्फिन मकानह, मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि कोई शख्स कुरान मजीद में से एक हर्फ को नाकिस कर दे या एक हर्फ को दूसरे हर्फ से कसदन तब्दील कर दे, औ ज़ाद फीही हर्फा, या एक हर्फ की ज़्यादती कर दे जो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है और जो उम्मत के अंदर तवातुर के साथ मौजूद है, तो याद रखना ये अंदाज अपनाने वाला और ये कुरान मजीद के मुताल्लिक ये अंदाज अपनाने वाला अन्नहु काफिर, बहुत बड़ी बात है कि ये शख्स अपने इस इत्तिकाद फासिद की वजह से कुरान मजीद का मुनकिर बन जाएगा और कुफर तक बात पहुंच सकती है। अल्लाह से दुआ कीजिए मुसलमानों को दुश्मनाने इस्लाम के फितनों को समझने की तौफीक अता फरमाए। दुश्मनाने इस्लाम तमाम हरबी हो चुके हैं, अब वो कुरान मजीद के मुताल्लिक ऐसे पहलुओं को पेश करना चाहते हैं जिससे मुसलमानों का एतमाद कुरान मजीद से उठ जाए। कुरान मजीद इस बात का इनकार करता है कि इसमें कमी हो जाए या इसमें किसी बात का इजाफा हो जाए। वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन
ثم لقطع عنه الوتين فما من أحد عنه حاج ولو تقول علينا بعض الأقاويل. کائنات کے سرتاج سے محمد مصطفیٰ، کوئی شخصیت قرآن مجید میں اپنی بات گھڑ کے، اگر سرتاج رسل بھی اپنے کسی کلمے کو قرآن کا حصہ بنا دے، لأخذنا منه باليد، ہم دائیں ہاتھ سے اس کی شارک، ثم لقطعنا منه الوتين، شارک کو کاٹ کے رکھ دیں گے، فما منكم من احد عنه حاجزين، کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہو. سبب کیا ہے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لازم کہ ہم نے کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے ہے. لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزيل من حكيم حميد. باقی ابتدا نہیں ہو سکتا، نظم میں نقص ہو سکتا ہے، نظر ہو سکتی ہے. مسلمانوں بہت سارے کلمات کا اضافہ ہو گیا، بہت سارے حروف کا تعاقب کرنا تو کیا، کائنات کا کوئی شخص ایک کلمے کا اضافہ، ایک کلمے کا نقص کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے لحاظ پورا ہو چکا ہے اور پورا ہوتا رہے گا. ایک شعبہ بھی قرآن مجید کا کم کرنا چاہے کوئی یا اضافہ کرنا چاہے تو اللہ نے اس انداز سے قرآن کی حفاظت کر رکھی ہے. مسلمانوں کے دینوں میں یہ قرآن موجود ہے کہ کوئی شخص اس بات کی ضرورت کرے گا وہ دنیا کے سامنے زمین بوجھ ہو جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی اس امتیاز کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمد کی آزادی کے لیے یہ امتیاز قرآن مجید کے ساتھ